مجلس ثانیہ کے 12ویں نمبر کے مصاحب ہیں حارث محمد پوری، متعلم درجہ عربی چاروں کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور مدارس کی اہمیت و افادیت پر اپنا خطاب پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ یہ دینی مدرسے ہے دیکھ مت مشکوک نظروں سے، یہ دینی مدرسے ہے دیکھ مت مشکوک نظروں سے، برائی سے یہاں تو بچہ بچہ دور رہتا ہے۔ یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں دامن پہ کوئی داغ تجھ کو مل نہیں سکتا، یہاں تو سب کے ماتھے پہ خدا کا نور رہتا ہے۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ اور معزز اساتذہ و مہمانان کرام، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں، اور صاف طور سے آپ کو بتا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام و راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، ایسے پروگرام منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک حصہ ہے۔ اس سے امت کی ساکھ اور ملی تشخص باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو شرف و قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، بہت سے جھونپڑی و چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے اہمی دیوار ہے، اس سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کی انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، اور انہیں سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات اس سے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی ہے، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے کہ کسی نے اس وقت زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس آ سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے، یقیناً یہ کام آج تک نہ کسی سے ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا مکمل یقین ہو گیا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات، ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ دنیا میں بہترین کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے۔ اگر یہ جواب مل سکتا ہے تو انہی چٹائی پر اور 2 انچ کی گدی پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس والی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ معزز سامعین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب و بے قراری کی فضا پیدا کر دی۔ ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری اختلاف پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرف سے بھی دست و پا کر دیا گیا۔ ٹھیک ایسے نازک حالات میں علماء، مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب قائم کیے اور امت کے نونہال اور ملت کے جیالو کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشینریت سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان عمل میں کود پڑے۔ اگر بر وقت علماء کھڑے نہ ہوتے اور ان مدارس و مکاتب کا جال نہ پھیلاتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے عقائد و افکار میں وطنیت و بت پرستی کا رچا ہوتا، الحاد و لادینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ بصدور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنی تعریف اور اپنے کارنامے کی انہیں ہوا تک نہ لگتی۔ ان مدارس نے وہ کارنامہ انجام دیا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے ہر وقت مسلمانوں کو سنبھالا، انہیں اپنی تاریخ، اپنے کلچر اور دینی اہمیت کا احساس دلایا، مسلمانوں کے ملی تشخص اور ان کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مدارس و مکاتب قائم ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرہ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکھن ہے۔ یہ مدارس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا بھی تعلق ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کا یہ تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجیے کہ جسم و روح دونوں زندہ ہے، اور اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ برادران ملت، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ مدارس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی۔ یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، نہ ان میں شعور و بیداری آتی ہے، نہ ٹیکنیکل لائن میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان اثرات سے صرف میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے۔ اس نے روزی روٹی کا ٹھیکہ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُمْ فَقَدَّرَهُمْ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ روزی کا تعلق جسم سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے اور عقل مند ہر وقت مرغ و مسلم اور بریانی میں ہی گوتا لگاتے رہتے۔ لیکن نظام قدرت عجیب ہے، اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خداوندی ہے، دعوت و ارشاد ہے۔ اس کاروان، اس سفر میں لے کر اپنی اولی زندگی کو سنوارنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اس بارے میں اسلام و قرآن کے ارشادات مکمل واضح ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے کس طرح گھوشا چینی کی اور اس کھانے نعمت سے بھی سیرابی حاصل کر کے اور اپنے دامن بچائے ہوئے کس طرح دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی ان کے حصے میں آئی۔ حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاونیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، افکار کی بن کلیاں جتتی ہے، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم وابستہ ہوں، اپنا تعلق قائم کریں، ان کی اعانت کریں، ورنہ یہاں بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ یورپ کے میخانے دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے، الحاد کی تصویر پیش کرتا ہے، ہر طرف دیدار کشی کی مہم ہے اور ہر طرف فکر گستاخ کا سیلاب ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا کام بکام ساتھ دے، ہر طرح سے ان کا تعاون کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چند اشعار کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہیں کو کہا ہے، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم،
بصیرت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو بشر ہے بشریت سے خالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔